الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين صدق الله العظيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے دور ترجمہ قرآن کا سلسلہ آگے بڑھا رہے ہیں اور اب مطالعہ ہم شروع کر رہے ہیں سورہ زمر کا۔ قرآن پاک کا 23واں پارہ ہے، سورہ زمر کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ زمر کے معنی گروہ کے ہیں۔ اس سورت کے بالکل آخر میں اہل جنت کا گروہ اور اہل جہنم کا گروہ ان کا ذکر آئے گا، تو زمر کا لفظ وہاں پر استعمال ہوا۔ مزید یہ کہ اب 4 صورتیں جو آئیں گی، زمر، پھر المؤمن، پھر حامیم السجدہ جس کا ایک اور نام فصلت بھی ہے، پھر حامیم السجدہ، پھر سورۃ الشورى۔ تو زمر، مؤمن، حامیم السجدہ اور شورى، یہ 4 صورتیں بڑی اہم ہیں توحید کے عملی تقاضوں کے اعتبار سے۔ ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب نے رحمۃ اللہ علیہ بڑی جامعیت کے ساتھ ان کے دروس بیان کیے ہیں، اور خاص بات یہ ہے کہ یہ توحید صرف عقیدہ کا نام نہیں، ایک ڈوگما کا نام نہیں ہے، بلکہ اس توحید کی بنیاد پر فرد کی زندگی میں بھی تبدیلی آنی چاہیے اور اجتماعی نظام میں بھی تبدیلی آنی چاہیے۔ اللہ کی توحید کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی اطاعت انفرادی سطح پر بھی ہو، اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا تقاضا ہے کہ اس کی توحید کے تقاضوں پر عمل اجتماعی سطح پر بھی ہو۔ تو انفرادی سطح پر توحید کے تقاضے، اجتماعی سطح پر توحید کے تقاضے، یہ ان صورتوں میں ہمارے سامنے آئیں گے۔ تو یہ ہے توحید عملی کے حوالے سے 4 بڑی اہم صورتوں کا سلسلہ جو اب یہاں سے سورہ زمر سے شروع ہو رہا ہے۔ سورہ زمر میں توحید کے دلائل کا ذکر ہے، شرک نفی کی گئی ہے، نیک اور برے لوگوں کا انجام بیان کیا گیا ہے، اور اطاعت پر زور ہے۔ توحید کا عملی تقاضا اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت ہو، اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت ہو، اور 24 گھنٹے بندہ اللہ کی بندگی کی کوشش کرے۔ اس اطاعت پر لفظ دین استعمال ہوگا، اس اطاعت پر زور ہے سورہ زمر میں توحید کے اعتبار سے۔ آئیے بس کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اللہ کی طرف سے کتاب نازل کی گئی ہے، یعنی قرآن کریم، وہ اللہ کے جو بڑا غالب، بڑی حکمت والا ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، بے شک ہم نے آپ کی طرف اے نبی علیہ السلام حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی ہے، تو آپ اللہ کی عبادت کیجئے، اس کے لیے اطاعت کو خالص کرتے ہوئے۔ یہ دین کا لفظ استعمال ہوا۔ دین کا لفظ 4 مفاہیم میں استعمال ہوتا ہے، کئی مرتبہ قرآن پاک میں 4 مفاہیم میں استعمال ہوا۔ سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 3 ہے بدلے کا دن، مالک یوم الدین، اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے، بدلے کے معنی میں۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 76 ہے قانون کے معنی میں، ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، بادشاہ کے قانون کے تحت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو روک نہیں سکتے تھے، پھر اللہ نے تدبیر سجائی تھی بھائی کو کیسے روکیں۔ پھر یہ استعمال ہوتا ہے نظام کے معنی میں۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 39 ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، جنگ کرو ان کے خلاف، مشرکین کفار کے خلاف، یہاں تک کہ کوئی فتنہ واقع نہ رہے، اور دین یعنی نظام پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے۔ اور پھر یہ اطاعت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ اس مقام پر لفظ دین اطاعت کے معنی میں ہے، فَعْبُدِ اللَّهِ، تو آپ اللہ کی عبادت کیجئے، مخلصا لہ الدین، اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ الا للہ الدین الخالص، آگاہ ہو جاؤ، خالص دین یعنی عبادت اور اطاعت تو اللہ ہی کے لیے ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور جنہوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو کارساز بنا رکھا ہے، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، وہ کہتے ہیں ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں، یعنی بتوں کو پوجنا یا اللہ اور بندے کے درمیان واسطوں کو رکھنا، یہ کس لیے ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمیں قریب کر دیں گے۔ ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، بے شک اللہ تعالیٰ ان کے درمیان اس کا فیصلہ فرما دے گا جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا اسے جو جھوٹا اور بڑا ناشکرا ہو۔ 2 باتیں، سارے فیصلے بالآخر آخرت میں ہو جائیں گے اور اللہ اختلافات کا فیصلہ کر دے گا۔ آج جن کو تم پوچھتے ہو کہ اللہ کے قریب کر دیں گے، اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں، اللہ سے براہ راست مانگو۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 186،
رمضان والا رکوع اور روزے کا حاصل بھی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اے میرے نبی علیہ السلام، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں، بے شک میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب جب پکارنے والا پکارتا ہے، دعا کرنے والا دعا کرتا ہے، میں اس کی دعا کو سنتا ہوں۔ تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے براہ راست اللہ سے مانگو۔ اور دوسری بات، ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا اسے جو جھوٹا اور بڑا ناشکرا ہو۔ جھوٹے کو ہدایت نہیں ملتی، ناشکرے کو ہدایت نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جھوٹ اور ناشکری سے بچائے، صداقت اور سچائی کی توفیق دے اور اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما یخلق ما یشاء سبحانہ، اگر اللہ ارادہ فرماتا کہ کسی کو اولاد بنائے تو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا چن لیتا، وہ تو پاک ہے اس سے، اللہ کو اولاد کی کوئی حاجت نہیں۔ اب یہ مضامین بار بار ہم پڑھتے آئے ہیں، اولاد کی ضرورت مخلوق کو ہے، تمہیں ہے، اللہ بے نیاز ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، اسے کسی اولاد کی ضرورت نہیں۔ هو اللہ الواحد القہار، وہ اللہ اکیلا ہے، سب پر غالب ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق، اللہ نے آسمانوں و زمینوں کو برحق پیدا فرمایا۔ یکور اللیل علی النہار ویکور النہار علی اللیل، وہ رات کو دن پر لپیٹتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے۔ یکور بڑا پیارا لفظ ہے، یہ لپیٹتا ہے کہ ترجمہ ہو رہا ہے کس معنی میں؟ تو زمین بالکل سرکل تو نہیں ہے نا، بالکل گول تو نہیں ہے، جیو اسفیریکل ہے یا اوول شیپ میں ہے، یعنی ذرا سی چپٹی ہے۔ اگر بالکل گول ہو تو یک دم دن آ جائے گا، یک دم رات آ جائے گی، عجیب مسئلہ ہو جائے گا ہمارے لیے۔ تو وہ اوول شیپ ہے، جو اسفیریکل ہے، اللہ لپیٹتا ہے، یک دم دن نہیں آتا، یک دم رات نہیں آتی۔ ہم سحری مکمل کرتے صبح صادق کا وقت ہے، کیا ایک دم سے روشنی ہو جاتی؟ نہیں، تھوڑی تھوڑی کر کے روشنی آتی ہے۔ غروب کے وقت ہم افطار کرتے ہیں، رات شروع ہو جاتی، کیا یکدم رات آ جاتی ہے؟ تھوڑا تھوڑا کر کے معاملہ تاریکی کا بڑھتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نظام رکھا ہے تاکہ اسموتھلی دن رات کا فنکشن چلتا رہے۔ یکور اللیل علی النہار ویکور النہار علی اللیل، وہ رات کو دن پر لپیٹتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے۔ وسخر الشمس والقمر، اور اسی اللہ نے سورج و چاند کو مسخر کر رکھا ہے۔ کل یجری لاجل مسمى، ہر ایک وقت مقرر تک چل رہا ہے۔ الا هو العزیز الغفار، آگاہ ہو جاؤ، وہ اللہ بہت غالب، بہت بخشنے والا ہے۔ خلقکم من نفس واحدہ، اس اللہ نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا۔ ثم جعل منها زوجہا، پھر اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا، آدم و حوا علیہ السلام کا ذکر۔ وانزل لکم من الانعام ثمانیۃ ازواج، اور اپنی قدرت سے تمہارے لیے چوپایوں میں سے 8 جوڑے یعنی نر اور مادہ اتارے، یعنی عطا فرمائے۔ یہ ہم نے پڑھ لیا تھا، اونٹ ہے اور گائے ہے اور بھیڑ اور بکری، نر اور مادہ۔ جس ماحول میں قرآن کا نزول، یہی جانور وہاں پائے جاتے تھے، باقی ساری جانوروں کو بھی اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا ہے۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم، وہی اللہ تمہیں تمہاری ماؤں کے بطن میں پیدا فرماتا ہے۔ خلق من بعد خلق، ایک تخلیقی کیفیت سے دوسری تخلیقی کیفیت میں، فی ظلمات ثلاث، 3 تاریک پردوں میں یہ عمل مکمل فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مجھ جیسا لے مین ہوگا وہ سادہ سی بات بتائے گا آپ کو، ایک ڈاکٹر ہوگا، میڈیکل فیلڈ کا بندہ ہوگا، وہ اس کے حساب سے اس کو ایلیبریٹ کرے گا۔ ماں کے بطن میں 3 پردوں میں، 3 تاریکیوں میں، ایک تخلیق سے دوسری تخلیق میں اللہ تمہیں لے جاتا ہے، ایک تخلیقی کیفیت سے دوسری تخلیقی کیفیت میں۔ اب 3 پردے کیا ہیں؟ جس جھلی میں بچہ یا بچی لپٹا ہوتا ہے، پھر ماں کا جو یوٹرس ہے، رحم، اس کی تاریکی، پھر اس کا جو بطن ہے اس کی تاریکی۔ اتنی 3 تاریکیوں میں ایک قطرے کے معمولی جز سے اللہ بچے اور بچی کی پرورش کرتا ہے، اس کو پروان چڑھاتا ہے۔ وہ بھائی، ہم کسی بہت بڑے ویئر ہاؤس میں ہوں اور ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہو تو بڑے بڑے باکسز سے بھی ٹکرا جائیں گے، بڑے بڑے ٹیبل سے بھی ٹکرا جائیں گے۔ جی، بڑے بڑے اگر ہالز ہوں، ویئر ہاؤسز ہوں، اندھیرا ہی اندھیرا ہو تو بڑے بڑے باکسز سے ٹکرا جائیں گے۔ گھر کے کمرے کے اندر ہو، لائٹ بالکل نہ ہو، نہ نیچرل لائٹ ہو نہ ادروائز، تو کھڑکی سے بھی ہاتھ ٹکرا جائے گا، دروازے سے ٹکرا جائے گا یا ٹیبل سے ٹکرا جائے گا۔ اللہ 3 تاریکیوں میں ایک قطرے کے معمولی جز سے بندے کو تخلیق کر رہا ہے، ایک کیفیت سے دوسری کیفیت میں۔ سرٹن ٹائم پر سماعت مکمل ہوتی ہے، بصارت مکمل نہیں ہوتی، پہلے ہم پڑھ آئے سورۃ المؤمنون میں۔
تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی صناعی کے نظارے ایک ایک بچے ایک ایک بچی کی تخلیق میں، انسان کی تخلیق میں. اللہ اکبر. ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ ہے اللہ تمہارا رب، اسی کے لیے بادشاہت ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. فانا تصرفون، پھر تم کہاں پھیرے جاتے ہو؟ کیوں اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے ہو؟ اچھا، اگلی بات ہے ہم سب کے لیے بڑی اہم، یہ ساری باتیں اہم ہیں. غیر مسلم ہے تو اسلام لائے، ایتھیس ہے تو اللہ کو پہچانے اور مانے. ہم جو ماننے والے، ہمارا ایمان بڑھنا چاہیے، ہمارا کردار بہتر ہونا چاہیے، ہمارا اللہ کے ساتھ بندگی کا جو معاملہ ہے اس کی بندگی کرنے کا وہ بہتر ہونا چاہیے. ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم ناشکری کرو تو بے شک اللہ تعالیٰ تم سے بے نیاز ہے، اللہ کو کوئی حاجت نہیں، تم ناشکری کرو تمہارا نقصان ہے. ولا يرضى لعباده الكفر، اور وہ اپنے بندوں کے لیے ناشکری پسند نہیں کرتا. وان تشکروا يرضه لكم، اور اگر تم شکر ادا کرو تو وہ تمہارے لیے اسے پسند فرماتا ہے، اپنے لیے نہیں، تمہارے لیے پسند فرماتا ہے، تمہیں فائدہ ہوگا. شکر ادا کرو گے تمہیں نعمتیں وہ دے گا. سورہ ابراہیم آیت نمبر 7، لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے اللہ فرماتا ہے مزید نعمتیں دوں گا. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بھی بڑا شدید ہے. ولا تزر وازرة وزر اخرى، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون، پھر تمہیں اپنے رب ہی کی طرف واپس جانا ہے تو وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم اعمال کیا کرتے تھے. انه علیم بذات الصدور، بے شک وہ اللہ سینوں کے رازوں کو بھی خوب جاننے والا ہے. نیتیں، ارادے، دلوں میں کیا پوشیدہ ہے سب اللہ کے علم میں ہے. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کو پکارتا ہے اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے. ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ، پھر جب وہ اللہ اس سے اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا فرماتا ہے، نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ، تو وہ اس تکلیف کو بھول جاتا ہے جس کے لیے پہلے اللہ کو پکار رہا تھا. وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا، اور اللہ کے لیے کئی شریک بنا لیتا ہے. لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، تاکہ دوسروں کو بھی اس کے راستے سے گمراہ کرے. یہ ہے انسانوں کی ناشکری کا پہلو. کوئی بات ہے گوٹ پھنسی تو اللہ یاد آیا اور اللہ نے آسانی کر دی تو بھاگ لیے، بھول گئے اللہ کو، نہیں. مومن کی کیفیت کیا ہے؟ مصیبت میں صبر کرتا ہے اور نعمت پر شکر ادا کرتا ہے. مصیبت میں بھی اللہ کو پکارتا ہے، راحت میں بھی اللہ کو بھولتا نہیں ہے، اس کا شکر ادا کرتا ہے. قل تمتع بکفرک قلیلا، آپ فرما دیجئے تم اپنے کفر سے تھوڑا فائدہ اٹھا لو. انک من اصحاب النار، بے شک تم جہنم والوں میں سے ہو. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرة ویرجو رحمت ربی، کیا یہ کافر بہتر ہے یا وہ جو رات کی گھڑیوں میں عبادت کرتا ہے، کبھی سجدے میں اور کبھی قیام میں، آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے. ایک ناشکرا اور ایک اللہ کا عبادت گزار، ایک دن میں بھی ناشکری کرنے والا، رات میں بھی ناشکری کرنے والا، ایک رات میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونے والا، سجدہ کرنے والا، قیام کرنے والا، آخرت سے ڈرنے والا، اپنے رب کی رحمت کی امید رکھنے والا. کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ بالکل نہیں. یہی آگے کوشچن ہے اور سرچنگ کوشچن کا انداز. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، آپ فرما دیجئے کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو علم نہیں رکھتے؟ کیا جواب ہوگا؟ بالکل نہیں، بالکل برابر نہیں ہو سکتے. ایک کو حق کا راستہ ملا، ہدایت کی بات اس کو پہنچی، اللہ کا شکر گزار بنا ہوا ہے. دوسرے نے حق سے منہ موڑا ہوا ہے، دوسرا حق سے دور چلا گیا ہے، برابر نہیں ہو سکتے. ایک کو ہدایت کا علم پہنچا، دوسرا تکبر کر کے رد کر رہا ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے. تو یہ دونوں طرز عمل بھی درست نہیں اور یہ دونوں کردار بھی برابر نہیں. ایک اور پہلو، علم والے اور علم نہ رکھنے والے برابر نہیں ہو سکتے. یہ علم کی فضیلت کا بیان بھی ہے، یہ علم کی فضیلت کا بیان بھی کہ علم والے اور علم نہ رکھنے والے برابر نہیں ہو سکتے. انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت بس وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہیں. اللہ ہمیں یہ عقل مندی عطا فرمائے کہ علم کا حصول بھی ہو. اور علم کون سا؟ نبی علیہ السلام کی دعا، اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہ اس علم کا سوال کرتا ہوں جو نفع دینے والا ہو. ورنہ میں اور آپ جانتے ہیں ایسے لوگوں کو، میں پرسنلی جانتا ہوں، رات بھر بیٹھ کے ڈیبیٹ ہوتی، دینی موضوعات پر ڈیبیٹ ہوتی، رات بھر بیٹھ کے سوشل میڈیا پہ مجاہدین بیٹھے ہوتے ہیں رات کو سارے ویپنز لے کر، اور فجر کے وقت سو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے بھائی.
پھر نبی علیہ السلام نے دوسری دعا بھی سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں اس علم سے جو نفع نہیں دیتا ہو۔ اللہ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم، آپ فرما دیجئے اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو اپنے رب سے ڈرو، للذین احسنوا فی ہذه الدنیا حسنہ، جنہوں نے اس دنیا میں عمدگی کے ساتھ عمل کیا ان کے لیے بھلائی ہے، وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اور اللہ کی زمین وسیع ہے۔ جب یہ بیان آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی زمین وسیع ہے، کبھی گھر بار کو چھوڑنا پڑے تو ہجرت کے لیے تیار رہنا۔ ایک زمین میں زندگی تنگ، ایمان بچانا مشکل، دین پر عمل کرنا مشکل، دین پر قائم رہنا مشکل، تو کسی ایسے خطے میں ہجرت کر جاؤ جہاں ایمان بچانا، دین پر عمل کرنا، استقامت کا مظاہرہ کرنا ممکن ہو۔ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اور اللہ کی زمین وسیع ہے۔ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حساب، بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ یہ بھی بڑی پیاری بات ہے، صبر بہت بڑی کوالٹی ہے۔ ہم نے عباد الرحمن کی صفات پڑھی تھی نا سورہ فرقان کے آخر میں، رحمان کے محبوب بندوں کی صفات، آخر میں کیا تھا؟ ان کو جنت کے بالا خانہ ملیں گے صبر کی وجہ سے۔ ہم رمضان شریف کے بارے میں نبی علیہ السلام کا خطبہ پڑھتے ہیں فضیلت قرآن پر، وَهُوَ الشَّهْرُ الصَّبْرُ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ صبر پر جنت، صبر پر جنت کے بالا خانے۔ یہاں کیا فرمایا؟ صبر والوں کو، صبر کرنے والوں کو بغیر حساب اجر عطا ہوگا۔ اچھا صبر کیا ہے؟ روکنا اپنے آپ کو، جھیلنا، کڑوے گھونٹ کو پی جانا اور ڈٹے رہنا، جمے رہنا، ہارڈ ٹائمز آئے کھڑے رہنا، اللہ کی اطاعت میں مشقت آئے جھیلو، گناہوں سے بچنے میں اپنے آپ کو روکنا پڑے گا، روکو، صبر کرو، دنیا کھینچ لیے، دنیا سے اپنے آپ کو روکنا پڑے گا، ڈوب نہ جانا، صبر ہے۔ حق بیان کرو گے وتواصوا بالحق کی تو صبر کا مرحلہ آئے گا، وتواصوا بالصبر بھی آئے گا، صبر کرو۔ اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہو گئے، مشقت جھیلنا پڑے گی، صبر کرو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جتنا مجھے اللہ کی راہ میں ستائے گا اتنا کسی کو بھی کبھی نہیں ستایا گیا۔ تو صبر یہ پوری زندگی پر محیط ہے، اور اللہ کی شان کریم ہی اللہ بھی فرماتا ہے صبر کرو گے بغیر حساب اجر عطا کروں گا۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، آپ فرما دیجئے مجھے حکم دیا گیا ہے بے شک کہ میں اللہ کی عبادت کروں اسی کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے، وامرت لان اکون اول المسلمین، اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں سب سے پہلا مسلمان بنوں۔ اللہ اکبر، حضور سے کہلوایا جا رہا ہے میں سب سے پہلا مسلم بنوں، سبحان اللہ۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول ایمان لائے اس پر جو ان پر ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، اور ایمان والے، حضور پہلے۔ تو ادھر مسلم ہونے بھی حضور پہلے، اور مسلم ہونا کوئی ہلکی بات نہیں ہے۔ اقبال کہتا ہے چومی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ لا الہ را، جب میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں تو میں لرز جاتا ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے کی مشقت اور مشکلات کیا ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی؟ اسماعیل علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی؟ البقرہ آیت نمبر 128 میں 128، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہم دونوں کو اپنا مسلم بنا، ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اور ہماری اولاد میں سے ایک امت مسلمہ، اوبیڈینٹ امت، فرما بردار امت پیدا فرما۔ تو ان رسولوں نے ہمارا نام مسلم رکھا۔ سورہ حج کے آخر میں ہم نے پڑھا آیت 78، ہوا سماکم المسلمین، انہوں نے تمہارا نام مسلم رکھا، اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا۔ پیغمبروں کا انٹروڈکشن کیا؟ مسلم، ایک دین کی دعوت کا کام کرنے والا ہوگا۔ آگے ہم پڑھیں گے حامیم السجدہ آیت 33، حامیم السجدہ آیت نمبر 33 میں ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، اس سے بہتر بات کس کی ہوگی جس سے اللہ کی طرف بلایا اور اس نے عمل کیا نیک اور اسے کہا میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں۔ ہمارا پہلا تعارف بھائی مسلم ہے، باقی کوئی استاد سے تعلق رکھتا ہے، کسی مدرسے سے تعلق رکھتا ہے، کسی فقہ، ہم فقہ حنفی پر عمل کرتے ہیں اکثر، کوئی ایشو نہیں، کوئی کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، جب تک اسلام اور کفر کی بحث نہیں آئے گی میرے نزدیک کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن ہمارا تعارف یہ نہیں ہے کہ میں اسراریہ ہوں، میں مودودیہ ہوں، میں کہہ رہا ہوں شجاع الدین شیخ، میرے استاد ہیں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، مگر یہ کوئی فرقہ تھوڑی، استغفر اللہ، میں دیوبندی ہوں، میں بریلوی ہوں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود لکھتے ہیں کہ پہلے میں اپنے نام کے ساتھ دیوبندی لکھتا تھا اور پھر میں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ بھئی دیوبند ایک مدرسہ ہے، اس سے ہماری نسبت ہے، مگر ہمارا تعارف یہ تھوڑی کہ ہم دیوبندی ہیں، نہ،
لکھا ہے مفتی شفیع صاحب نے رحمۃ اللہ علیہ. تو خدا را یہ مسجدوں سے ٹیگ ہٹائیں ہم لوگ. آج ہم نے مسجدیں بھی بانٹ دی ہیں، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، پھر اور شیٹس. کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ سر آنکھوں پر آپ کسی استاد کے شاگرد ہیں، ہم آپ کسی استاد کے شاگرد ہوں، کسی مسلک سے تعلق ہو، کسی ایک فقہ کے امام کی آراء پر عمل کرتے ہو، کوئی ایشو نہیں. ایز لانگ ہے کہ اسلام و کفر کی بحث نہ ہے، کوئی ایشو نہیں. مگر ہمارا پہلا تعارف کیا ہے؟ مسلم مسلم مسلم. اللہ ہمیں اس کا یقین اور اسی کا پرچار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں سب سے پہلا مسلم بنوں. یہ سورہ زمر ہے اور توحید کے تقاضے آ رہے ہیں، اور توحید کا تقاضا ہے کہ اللہ کے مسلم بنو، اللہ کے اطاعت گزار بنو، ٹوٹیلٹی میں 24 گھنٹے اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے سامنے جھکاؤ. یہ عملی تقاضے توحید کی صورت میں چل رہے ہیں. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، فرما دیجئے آپ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں بالفرض تو بے شک میں ڈرتا ہوں ایک بڑے دن کے عذاب سے. یہ حضور کی عاجزی کا بیان. قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی، آپ فرما دیجئے میں اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں اپنے دین یعنی اطاعت کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے. فاعبدوا ما شئتم من دونی، تو اب تم اس کے سوا جس کی چاہو پوجا کرو. قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، آپ فرما دیجئے بے شک نقصان اٹھانے والے وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن نقصان میں ڈالا. الا ذلک هو الخسران المبین، آگاہ ہو جاؤ کہ یہی تو کھلا نقصان ہے. سب سے بڑا خسارہ آخرت کا ہے بھائی. اور یہاں فرما رہے قرآن پاک اصل میں خسارے میں کون؟ جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن خسارے میں ڈالا. آج ہم دیکھ لیں الحمدللہ مبارک محفلوں میں ہم فیملیز کے ساتھ آ رہے ہیں، اللہ قبول فرمائے، اللہ ہمارے گھرانوں کو جنتی گھرانے بنائے. قرآن پاک کہتا ہے سورہ طور آیت 21، بشارت پہلے سن لیں، سورہ طور آیت 21 27 سے پارے میں پڑھیں گے. والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء. جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان میں ان کی پیروی کی، ایمان پر تھے ماں باپ بھی اور اولاد بھی ایمان پر جمے ہوئے تھے، ایمان کے تقاضوں پر عمل تھا گھر میں، ان کی اولاد کو جنت میں ملا دیں گے، عمل میں کوئی کمی نہیں کریں گے. جنت میں درجات بہت ہیں، اللہ نیچے والوں کو اوپر والوں کے ساتھ لے جا کر فیملی کو جمع کر دے گا. اللہ یہ گھرانے ہمیں عطا فرمائے. یہ سورہ طور آیت 21 ہے. لیکن پھر اللہ ہمیں کہتا بھی ہے، فرماتا بھی ہے سورہ تحریم آیت نمبر 6 28 سے پارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ. سورہ تحریم آیت نمبر 6، قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. دین پر لے کر آنے کی کوشش کرنا، گھر والوں کو اللہ کی بندگی کی طرف لانا، گناہوں سے بچنا، ان کو بچانا، حرام مال گھر میں نہ آئے، بے حیائی کا طوفان گھر میں نہ آئے، نافرمانی کے کام گھر میں نہ ہو. یہ کریں گے تو بچیں گے. لیکن نہ اس بات کی فکر ہے کہ گھر میں حلال حرام ہے کہ حرام، نہ اس بات کی فکر ہے کہ گھر والوں کا کردار کیا ہے، نہ اس بات کی فکر ہے کہ گھر والے اللہ کی بندگی کر رہے ہیں کہ نہیں، نہ اس بات کی فکر ہے کہ گھر والوں کی حیا محفوظ ہے کہ نہیں، اور بس چل رہا ہے سب کچھ. تو پھر سب سے بڑا خسارہ یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن خسارے میں ڈالا. اللہ ہمیں ہمارے گھرانوں کی فکر کرنے کی اور ان کو دین پر مزید آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیے نا، ہم کہتے ہیں وی آر ویری سنسیئر ود آور فیملی، ہم بڑے مخلص اپنی فیملی کے ساتھ. اے سی لگا دی گھر میں کہ چلو بچوں کو ٹھنڈک ملے گی گرمی میں، جنریٹر لگا دیا، یو پی ایس لگا دیا، کیا لگا دیا آج کل، سولر لگا دیا ہم نے تاکہ بچوں کو گرمی فیل نہ ہو. جہنم کی گرمی سے بچانے کے لیے کچھ کیا ہم نے؟ یہ کر رہے ہیں؟ اور نہیں تو کیا سنسیئرٹی، خاک کی سنسیئرٹی. 60 70 80 سے زیادہ عمر نہیں ہماری، اور جہنم ہمیشہ کی ہے. استغفر اللہ. تو اگر میں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچانے کی فکر نہیں کر رہا، میری کیا سنسیئرٹی میری فیملی کے ساتھ؟ کچھ بھی نہیں. چند سالوں کے بارے میں اتنا پریشان اور ہمیشہ کی زندگی کے بارے میں کوئی پریشانی نہیں، نہ اپنے بارے میں نہ ان کے بارے میں. کیا سنسیئرٹی ہے؟ میں کیا مخلص ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ؟ غور کرنا چاہیے. فرمایا جہنم کا بڑا شدید بیان. لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل، ان کے لیے ان کے اوپر سے آگ کے شعلے ہوں گے اور ان کے نیچے بھی آگ کے شعلے ہوں گے. استغفر اللہ. اوپر بھی آگ، نیچے بھی آگ. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ میں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، یہ وہ عذاب ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے. یا عباد فتقون، اے میرے بندو مجھ سے ڈرو. وہ اللہ جو رحمان ہے وہ ڈرا رہا ہے، وہ اللہ جو رحیم ہے وہ ڈرا رہا ہے، وہ اللہ جو کریم ہے وہ ڈرا رہا ہے. اس کی رحمت کا مظہر ہے، وہ تمہیں ابھی ڈرا رہا ہے. بچاؤ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے.
والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها، اور جن لوگوں نے طاغوت کی پوجا سے اجتناب کیا، وانابوا الی اللہ، اور اللہ کی طرف رجوع کیا، لہم البشریٰ، ان کے لیے خوشخبری ہے، فبشر عباد، تو اے میرے نبی علیہ السلام ان بندوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ آگے ذکر ہے کون سے بندے، لیکن ایک اہم بات کیا ہے، طاغوت سے اجتناب اور اللہ کی طرف رجوع۔ طاغوت کیا ہے؟ کئی مرتبہ ہم نے سمجھا طغیانی سے طاغوت سرکشی پر آ جانا، فرد ہو، ادارہ ہو، پارلیمنٹ ہو، بادشاہ ہو، کس باشد کوئی بھی جو اپنے حکم کی بات کرے اللہ کے حکم کے مقابلے میں، اپنے قانون کی بات کرے اللہ کے قانون کے مقابلے میں، اپنی اوبیڈینس اور اطاعت کی بات کرے اللہ کی اوبیڈینس اور اطاعت کے مقابلے میں، وہ طاغوت ہے۔ وہ فرد بھی ہو سکتا ہے، ادارہ بھی ہو سکتا ہے، پارلیمنٹ بھی ہو سکتی ہے، حکمراں بھی ہو سکتا ہے۔ اس سے اجتناب اور اس کا انکار ضروری ہے، اور اللہ پر ایمان اور اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ یہی بات ہم نے پڑھی ہے سورہ البقرہ میں آیت نمبر 256 میں، آیت الکرسی کی بعد والی آیت، البقرہ 256، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جو طاغوت کا کفر کرے اور اللہ پر ایمان رکھے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے ہے جو مضبوط سہارے کو تھام لیا ہے۔ فرمایا وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا، اور جن لوگوں نے طاغوت کی پوجا سے اجتناب کیا، وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی طرف رجوع کیا، لَهُمُ الْبُشْرَىٰ، ان کے لیے خوشخبری ہے، فَبَشِّرْ عِبَادِ، تو آپ میرے ان بندوں کو خوشخبری دے دیجئے، الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ، جو توجہ سے بات کو سنتے ہیں، فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، پھر اس میں سے بہترین بات کی پیروی کرتے ہیں۔ دو باتیں، جب قرآن پاک سنتے ہیں یستمعون، توجہ سے سنتے ہیں، ہدایت کی طلب دل میں اور کان لگا کر توجہ سے سنتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو مزید ذوق و شوق عطا فرمائے۔ ایک، دو، فیتبعون احسنہ، پھر اس میں سے بہترین بات کی پیروی کرتے ہیں، یہ ایک ترجمہ۔ اور بہترین باتوں کی پیروی کرتے ہیں، مراد قرآن تو ہے ہی بہترین، قرآن کی باتیں تو بہترین ہیں، تو بہترین انداز اور بہترین باتوں کی پیروی کرتے ہیں، اور احسنہ بہترین انداز سے پیروی کرتے ہیں۔ تو قرآن کا صرف پڑھنا اور سننا کافی نہیں، اور صرف سمجھنا کافی نہیں، اس کی اتباع بھی ضروری، اس کی پیروی بھی ضروری۔ بخار ہو گیا جی، ڈاکٹر نے کہا فلاں ٹیبلٹ لے لیجیے آپ، اب بندہ کہے فلاں ٹیبلٹ، پیناڈول، جو بھی پیناڈول 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 پیناڈول، وہ 1000 مرتبہ بھی پڑھ لے گا، جب تک کھائے گا نہیں فائدہ کیسے ہوگا؟ تو کھاؤ گے تو فائدہ ہوگا نا بھائی۔ تو قرآن ہدایت کی کتاب ہے، بالکل وہ لوگے تو ہدایت ملے گی نا۔ تو پہلے تڑپ پیدا کرو، ملی، اب عمل کرو گے تو رحمت بنے گا۔ تو عمل کرنا ہے، عمل کرنا ہے، فالو کرنا ہے، اور اس کے نفاذ کی جد و جہد بھی کرنی ہے۔ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، پھر اس میں سے بہترین بات کی وہ پیروی کرتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت عطا فرمائی، وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور یہی عقل مند لوگ ہیں۔ کون ہے عقل مند؟ قرآن کو توجہ سے سننے والے، سبحان اللہ، قرآن حکیم کے احکامات پر عمل کرنے والے، یہ ہدایت یافتہ ہیں، یہ عقل مند لوگ ہیں۔ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ، بھلا جس شخص پر عذاب کا حکم ثابت ہو چکا، أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ، تو کیا آپ اس ایسے شخص کو بچا سکتے ہیں جو آگ میں ہے؟ استغفر اللہ، اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ رکھے۔ لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا، گناہوں سے بچے، لہم غرف من فوقہا غرف مبنیۃ، ان کے لیے جنت کے بالا خانے ہیں جن کے اوپر اور بالا خانے بنے ہوئے ہیں۔ ہم عام طور پر کہتے ہیں ملٹی سٹوری بلڈنگز، لیکن بڑے اچھے الفاظ ملے ہیں، اسکائی اسکریپرز، یعنی وہ بلڈنگز کہ جن میں بہت سارے فلورز ہوں اور وہ رہائش کے لیے ہوں، اسکائی اسکریپرز۔ تو ملٹی فلورز والی بلڈنگز جہاں ریزیڈنس ہوگی، یہ اب ہمارے تصور کے مطابق ہے، اصل کیا ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ تجری من تحت الانہار، جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ المیعاد، اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا اے مخاطب تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی نازل فرمایا، فسلکہ ینابیع فی الارض، پھر زمین میں اس کے چشمے جاری کر دیے، ثم یخرج بہ زرعا، پھر وہ اللہ اس سے کھیتی نکالتا ہے، مختلفا الوانہ، جس کے رنگ مختلف ہیں، ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یجعلہ حطاما، پھر وہ کھیتی پک کر خشک ہو جاتی ہے، پھر تم اسے زرد دیکھتے ہو، پھر وہ انہیں چورا چورا کر دیتا ہے اللہ۔ ان فی ذلک لذکری لأولی الالباب، بے شک اس میں ضرور عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے۔ فصل لہلاتی کسان خوش ہوتا ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتی، تم جوانی کے جوبن پر آ کے بڑے خوش ہوتے ہو، پھر کیا ہوتا ہے؟ بڑھاپا آ جاتا ہے،
اور کبھی جوانی ہی میں ایسا معاملہ اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھ کے محتاجی آ جاتی ہے، تم کل اللہ کے اختیار میں ہو۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، تو کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا، کشادہ کر دیا ہے، فہو علی نور من ربہ، لہذا وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر ہے، یعنی نور ایمان اس کو مل گیا، تو کیا ایسا شخص اور سخت دل شخص جو گمراہ ہے برابر ہو سکتے ہیں؟ قطعا نہیں۔ آگے فرمایا فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، تو ہلاکت ہے ان کے لیے جن کے دل اللہ کی یاد سے سخت ہیں۔ ایک وہ جس کا سینہ اللہ نے کشادہ کیا، نور ایمان اللہ نے اسے عطا فرمایا، اطمینان کے ساتھ وہ زندگی گزار رہا ہے، سکون قلب اس کو میسر ہے۔ دوسرے کا دل سخت ہو گیا، خیر کی بات اس کو اچھی نہیں لگتی، کفر کی بات بڑی پیاری لگتی، شیطان کی باتیں بڑی اچھی لگتی، رحمان کی باتوں پر اس کا منہ بن جاتا ہے، معاذ اللہ، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اب یہ جن کے دل سخت ہیں، فرمایا اولئک فی ضلال مبین، یہ لوگ واضح گمراہی میں ہیں۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ، اللہ نے بہترین کلام نازل فرمایا، یعنی ایسی کتاب جس کی آیتیں آپس میں ملتی جلتی ہیں اور بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ اب 23ویں پارے تک پہنچ کر تو کتنا ہمیں اندازہ ہو گیا، آیات ملتی جلتی بھی ہیں اور بار بار دہرائی بھی جاتی ہیں۔ قرآن پاک کا ذکر ہے تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اس سے ان کی کھالوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کی کھالیں اور ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں اللہ کے ذکر کی طرف۔ یہ دونوں شانیں قرآن پاک میں ہم پڑھ آئے ہیں۔ سورہ انفال آیت نمبر 2، سورہ انفال کی آیت نمبر 2 میں ہے اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، بلکہ اس سے پہلے اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اللہ کا ذکر ہو دل کانپ اٹھتے ہیں، اللہ کی آیات سے ایمان بڑھتا ہے۔ یہاں بھی فرمایا کہ ان کی کھالوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی یہ کیفیت اور کبھی یہ کہ ان پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے کہ ان کی کھالیں اور دل نرم ہو جاتے ہیں، جیسے سورہ رعد کی آیت نمبر 28 ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ یہ دونوں کیفیات، کیا مطلب؟ خوف اور امید دونوں کا معاملہ، اللہ کی پکڑ کا خوف بھی ہو اور اللہ کی رحمت کی امید بھی ہو، تو قرآن کی یہ تاثیر بھی کہ رونگٹے کھڑے ہو جائیں، اور قرآن پاک کی یہ تاثیر بھی کہ دلوں کو اطمینان میسر آئے۔ یہ دونوں کیفیات چلتی ہیں، کبھی یہ پہلو کبھی وہ پہلو نمایاں ہوتا ہے۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ اللہ کی ہدایت ہے، یہدی بہ من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے اس کے ذریعے رہنمائی عطا فرماتا ہے۔ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، معاف کیجیے گا، اور جسے اللہ گمراہ کرنے کا فیصلہ کر لے اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ، بھلا اس کا کیا حال ہوگا جو برے عذاب کو اپنے منہ پر روک رہا ہوگا قیامت کے دن۔ استغفر اللہ۔ وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون، اور ظالموں سے کہا جائے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے اب اس کا مزہ چکھو۔ کذب الذین من قبلہم فاتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، ان لوگوں نے بھی جھٹلایا جو ان سے پہلے تھے تو ان پر عذاب ایسی جگہ سے آیا جہاں سے انہیں خبر بھی نہ تھی۔ فاذاقہم اللہ الخزی فی الحیاۃ الدنیا، پھر اللہ نے انہیں رسوائی کا مزہ چکھایا دنیا کی زندگی میں۔ ولعذاب الآخرۃ اکبر، اور آخرت کا عذاب یقیناً سب سے بڑا ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ لوگ جانتے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور یقیناً ہم نے لوگوں کے لیے بیان فرما دی اس قرآن کریم میں ہر طرح کی مثالیں۔ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اللہ مثالوں سے، واقعات سے، پیغمبروں کے کلام سے اور ان کی قوموں کے حالات سے بار بار ہمیں سمجھاتا ہے۔ یہاں مثالیں دیے جانے کا ذکر آیا، تمثیلات بھی آئیں، پیرابلز بھی آئیں، دقیق حقائق کو اللہ تعالی ہمیں سمجھاتا ہے۔ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون، اللہ ایک مثال بیان فرماتا ہے، ایک شخص غلام ہے جس میں کئی آقا شریک ہیں جو آپس میں ضدی اور جھگڑالو بھی ہیں۔ ورجلا سلم لرجل، دوسرا وہ شخص ہے جو صرف ایک ہی آقا کا غلام ہے۔ هل یستویان مثلا، کیا دونوں کی حالت برابر ہے؟ ہم کیا جواب دیں گے؟ کیا دونوں کی حالت برابر ہے؟ بالکل نہیں۔ ایک غلام ہے، اس کے بہت سارے آقا ہیں، کبھی اس کی سنے کبھی اس کی سنے، کبھی اس کے پیچھے دوڑے، کبھی وہ بیل بجائے کبھی وہ کال کرے، مصیبت ہی مصیبت ہے۔ اور ایک غلام ہے جس کا ایک آقا ہے۔ کیا خیال ہے، ایک کو راضی کرنا آسان یا بہت سو کو؟ ایک کو، بٹ نیچرل۔ یہ توحید کی دلیل آ گئی، توحید کی دلیل آ گئی، شرک کی نفی آ گئی، یہ لوگ جواب دیں گے نہیں۔
الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں، بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ یہ جا بجا توحید کے دلائل قرآن پاک ہمارے سامنے رکھ رہا ہے۔ انک میت وانہم میتون، بے شک اے نبی علیہ السلام آپ نے بھی وصال فرمانا ہے اور یقیناً ان لوگوں نے بھی مر جانا ہے۔ ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، پھر بے شک اے لوگوں تم قیامت کے دن اپنے رب کے پاس آپس میں جھگڑو گے، ماننے والے نہ ماننے والے فیصلے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کر دے گا، اعتراضات کرنے والے جوابات قیامت میں بالآخر مل جائیں گے، لیکن ہر ایک نے جانا ہے، پیغمبر نے بھی دنیا سے جانا ہے اور جو ان کی مخالفت کر رہے ہیں اللہ فرمانے انہوں نے بھی جانا ہے، پھر قیامت کے جھگڑا یہ کرتے رہیں گے لیکن اللہ سارے فیصلے فرما دے گا۔ اس کے بعد الحمدللہ قرآن پاک کے 24ویں پارے کا ہم آغاز کر رہے ہیں، 24ویں شب ہے اور 24ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو آج ہم 25ویں پارے میں بھی داخل ہو جائیں گے۔ تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو شروع سے بات چل رہی تھی تین پاروں کا گیپ، بھائی کیسے تکمیل ہوگی، تو بھائی اب آپ کو احساس ہو گیا۔ ابھی ہم نے گھر میں بچوں سے پوچھا بھائی کتنا کل ہوا تھا، تو ہمارے بچے کہے پپا 1.25 پارے ہو گئے کل تو پچھلی 3 راتوں میں 1.5 پارہ 2.25 پارہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ وجہ کیا ہے؟ وہی بات، مکی صورتیں ہیں اور ان میں تشریحات کا معاملہ نسبتاً کم ہے، لیکن جیسے ہی آگے مدنی صورتیں آئیں گی پھر تشریحات آ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو 24 پارے کا آغاز ہے، فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاء، تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بولے اور سچ کو جھٹلائے جبکہ وہ اس کے پاس آ جائے۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا جہنم میں کافروں کے لیے ٹھکانہ نہیں؟ اللہ کی توحید کا انکار کرنے والے، اللہ کی تعلیم کا انکار کرنے والے، وحی کا انکار کرنے والے ٹھکانہ جہنم میں۔ ہاں اس کے برعکس فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، اور جو شخص سچائی لے کر آیا اور جنہوں نے اس کی تصدیق کی وہی لوگ متقی ہیں۔ یہ بڑی پیاری آیت ہے بہت سارے اعتبارات سے۔ کون ہے سچائی لے کر آنے والا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ وصدق به، اور جنہوں نے ان کی تصدیق کی، یہ کون ہے؟ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق ہیں رضی اللہ عنہ۔ یہ ایک تفسیر ہے مفسرین کی، حضور لائے ہیں، وہ سچائی لے کر آئے اور تصدیق کرنے والے صدیق اکبر ہیں۔ بلکہ اس سے پہلے ایک اور دلچسپ بات، حضور حق لے کر بھی آئے اور سب سے پہلے خود حضور نے اس کی تصدیق کی ہے۔ جیسے تھوڑی دیر پہلے آیت سورہ البقرہ آیت 285 کا حوالہ دیا گیا تھا، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ تو پہلی بات حضور لے کر آئے سچائی اور حضور نے تصدیق کی۔ دوسری بات حضور سچائی لے کر آئے، حق لے کر آئے، صدیق اکبر نے سب سے پہلے تصدیق کی رضی اللہ عنہ۔ حضور نے فرمایا بھی ہے میں نے جس کسی کے سامنے حق پیش کیا کچھ سوچا ہے، اس نے تھوڑا وقت تو لیا، کسی نے زیادہ لیا، سوائے ابو بکر کے رضی اللہ عنہ، ادھر میں نے پیش کیا، ادھر ابو بکر نے قبول کیا رضی اللہ عنہ۔ دوسری تفسیر، تیسری میں ہم سب شامل ہیں۔ تیسری تفسیر کیا ہے؟ حق لانے والے رسول اکرم علیہ السلام اور جتنے ایمان والے حضور کو مانیں گے وصدق بہ، ان سب نے اس نے تصدیق کی، اس میں وہ تمام لوگ قیامت تک شامل ہوں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے۔ فرمایا اولئک هم المتقون، وہی لوگ متقین ہیں، لہم ما یشاءون عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ سب کچھ ہے جو وہ چاہیں گے، ذالک جزاء المحسنین، عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کا یہی بدلہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا، تاکہ اللہ ان سے دور کر دے برے اعمال جو انہوں نے کیے تھے، ویجزیہم اجرہم باحسن الذی کانوا یعملون، اور انہیں ان کے بہترین اعمال کا اجر اللہ عطا فرمائے جو وہ کیا کرتے تھے۔ امتیوں کے لیے ہے کہ جو ایمان لے آئیں، تقوی کی روش پر آئیں، اللہ برائیوں کو مٹا دے گا، معاف کر دے گا، اور بہترین اعمال کا اللہ انہیں بدلہ دے گا۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور یہ لوگ آپ کو اللہ کے سوا دوسرے معبودوں سے ڈراتے ہیں۔ یہ سنایا جا رہا ہے اول تو مشرکین کو کہ ڈراتے ہیں آپ کو، اللہ تو کافی ہے آپ کے لیے۔ تو یہ جملہ دوبارہ سنیے، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ اول یہ آیت کا حصہ حضور کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ دوسرا حصہ آیت کا اسی بات سے جڑا ہوا ہے۔ البتہ عموم کے اعتبار سے جینرک انداز میں کہیں، ہم سب پڑھیں، کیا اللہ بندے کے لیے کافی نہیں؟ کیا اللہ میرے اور آپ کے لیے کافی نہیں؟ کیا اللہ میرے اور آپ کے نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا؟ کیا اللہ میری اور آپ کی بگڑی کو سنوار نہیں سکتا؟ کیا اللہ یہ 25 کروڑ کے حالات بدلنے پر قادر نہیں؟ کیا اللہ 2 ارب کی امت مسلمانوں کو جو ہے وہ ہدایت دینے پر قادر نہیں؟ تم بنو تو صحیح بندے، تم رجوع تو کرو، تم کھڑے تو ہو، تم توکل تو کرو،
اللہ ہی پر ایمان تو رکھو، پھر دیکھو اللہ کیا کرتا ہے. اٹھبان کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. یہ جملہ بہت پیارا ہے. کنویں سے یوسف کو نکالا کس نے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. آگ میں ڈالے جانے والے ابراہیم کو بچایا کس نے؟ اللہ نے. غار ثور میں موجود محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی مدد کی کس نے؟ اللہ نے. پیچھے آتے فرعون سے بچانے کے لیے سمندر کو پھاڑ دیا جائے، کس نے کیا؟ اللہ نے. مشکل ہے کچھ اللہ کے لیے؟ آپ سوچئے تو صحیح. اللہ کو انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہوتے ہم لوگ. مانگنے میں بھی تھوڑا تھوڑا مانگتے ہیں. بڑا مانگے نا، تھوڑا تھوڑا مانگتے، یہ مانگتے ہی نہیں. اور توکل نہیں اس کی ذات. خدا کی قسم آج ہمارا مسئلہ یہ، وہی عنکبوت والا مسئلہ، وہی مکڑیوں والا مسئلہ، وہی مکڑی کے کمزور گھر والا معاملہ. اس پر توکل، اس پر توکل، اس سے امید ہے، اس سے امید ہے. یہ بگڑی سنوار دے گا، یہ بگڑی بنا جو ہے وہ بگڑی بنا دے گا میری، یہ میرے معاملات. اللہ اکبر. جتنے بت کمزور ہیں اتنے چلتے پھرتے انسان بھی کمزور ہے. سب مخلوق محتاج ہے. الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِي، اور یہ لوگ آپ کو اللہ کے سوا دوسرے معبودوں سے ڈراتے ہیں. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جسے گمراہ کرنے کا فیصلہ کر لے تو اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں. وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، اور جس کو اللہ ہدایت عطا فرمائے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں. أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انتقام، کیا اللہ بہت غالب انتقام لینے والا نہیں ہے؟ اللہ اکبر. اللہ ڈراتا بھی ہے. عزیز، ذی انتقام، کل اختیار رکھنے والا، بدلہ لینے والا. اللہ اپنی پکڑ سے ہمیں محفوظ رکھے. وَلَئِن سَأَلْتُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمینوں کو کس نے پیدا کیا ہے تو یقیناً وہ کہیں گے اللہ نے. قل، آپ فرما دیجئے، أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، بھلا بتاؤ جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو. ان ارادنی اللہ بضر، اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانے کا ارادہ کرے، هل هن کاشفات ضرہ، تو کیا وہ اس کی بھیجی ہوئی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟ او ارادنی برحمت، یا اگر اللہ مجھ پر رحمت فرمانا چاہے، هل هن ممسکات رحمتی، تو کیا وہ اس اللہ کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ قل حسبی اللہ، آپ فرما دیجئے میرے لیے اللہ ہی کافی ہے. علیہ یتوکل المتوکلون، بھروسہ رکھنے والوں کو اسی اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے. کل نفع نقصان کا اختیار اللہ کا ہے. قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، آپ فرما دیجئے اے میری قوم تم اپنی جگہ پر عمل کرو، بے شک میں بھی عمل کرنے والا ہوں. فسوف تعلمون، تو ان قریب تم جان لو گے. من یأتی عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم، کس پر ایسا عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے گا اور کس پر قائم رہنے والا یعنی ہمیشہ کا عذاب اترتا ہے. یہ وہ چیلنج کا انداز جو مکی صورتوں میں پہلے بھی ہم نے پڑھا، جو چاہو سے تم کرو، میں تو حق پر ڈٹا اور جمع ہوں. انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق، بے شک ہم نے آپ پر لوگوں کے لیے کتاب نازل فرمائی حق کے ساتھ. فمن اہتدی فلنفسہ، تو جس شخص نے ہدایت قبول کی تو اپنے ہی فائدے کے لیے. ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو گمراہ ہوا تو اس کی گمراہی کی ذمہ داری اسی پر ہے. وما انت علیہم بوکیل، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ذمہ دار نہیں. پیغمبر کا کام بتانا سمجھانا ہے، منوانا نہیں ہے. فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، سورہ غاشیہ آخری پارہ اس کے آخر میں آپ نصیحت کیجئے. آپ کا کام نصیحت کرنا ہے، آپ نصیحت فرمانے والے ہیں، جبر کر کے منوانا آپ کا کام نہیں. اچھا یہ حضور کا نہیں تو باقی کسی کا بھی نہیں. بعض مرتبہ ہم لوگ پریشان ہوتے ہیں، بھائی دعوت دے رہے لوگ آ نہیں رہے، ہم دعوت دے رہے لوگ سن نہیں رہے، ہم سمجھا رہے لوگ مان نہیں رہے، تو بھی منوانا ہمارا کام تھوڑا ہی ہے. نبیوں کا کام نہیں تھا، ہمارا کہاں سے ہو گیا؟ دعوت دینا، تبلیغ کرنا، پہنچانا، سمجھانا، بتانا، انوائٹ کرنا ہمارا کام ہے. دل میں ڈالنا تو اللہ کا اختیار ہے نا، ہمارا تھوڑا ہی. اور ہم نتیجے کے ذمہ دار نہیں، ہم محنت کرنے کے مکلف یعنی ذمہ دار ہیں. ایک رکوع کا مطالعہ اور کریں گے اور انشاءاللہ پھر تراویح 4 رکعت. اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ ہی روحوں کو ان کی موت کے وقت قبض کر لیتا ہے. واللتی لم تمت فی منامہا، اور جن کی موت نہیں آئی ہوتی ان کو بھی ان کی نیند کی حالت میں قبض کر لیتا ہے. اور روزانہ ہم سوتے ہیں اور جاگتے ہیں، ٹھیک ہے، رمضان کی راتوں میں تھوڑا ہی سو پا رہے ہیں یا نہیں سو پا رہے ہیں، یہ تو ایکسٹرا بات ہے نا، ہمارا ایکسٹرا بڑا ایونٹ ہے یہ. لیکن ادروائز اللہم بسمک اموت و احیا، اللہ تیرے نام سے مرتا ہوں اور جیتا ہوں. تو روز اللہ روح لے رہا ہے. لیکن آگے فرمایا
فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ، پھر روک لیتا ان روحوں کو جن کی موت کا فیصلہ کرتا ہے. جن کی موت کا فیصلہ ہو گیا ان کی روح روک لی گئی، اب واپس نہیں لوٹائی جاتی جسم میں. سنیے گا، روک لی جاتی، واپس نہیں لوٹائی جاتی جسم میں. تو جس وقت ہم سوتے تو روح لے لی جاتی ہے بھائی، اور روح کے لیے ٹائم فیکٹر نہیں ہے، وہ عالم امر میں سے ہے، کوئی ٹچ کرے گا فوراً آگے واپس. اللہ اکبر. یہاں فرمایا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ، پھر روک لیتا ان روحوں کو جن کی موت کا فیصلہ کرتا ہے. وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور دوسری روحوں کو ایک مقررہ مدت تک چھوڑ دیتا ہے. جب وقت معین آئے گا تو بالکل روک لے گا. اور جو اللہ آج صبح اٹھاتا ہے ہمیں، سونے کے بعد اٹھاتا ہے، کل قیامت کے دن بھی وہی ہمیں اٹھانے پر قادر. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، بے شک اس میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ، کیا انہوں نے اللہ کے سوا کو سفارشی بنا لیے ہیں؟ قل، آپ فرما دیجئے، اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، کیا اگرچہ وہ کچھ بھی اختیار نہ رکھتے ہوں اور نہ کچھ سمجھتے ہوں، تب بھی تم سمجھتے ہو کہ تمہاری شفاعت کریں گے؟ قل، آپ فرما دیجئے، للہ الشفاعت جمیعا، شفاعت کا سارا اختیار اللہ ہی کے لیے ہے. لہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت ہے. ثم الیہ ترجعون، پھر اس اللہ کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل نفرت کرنے لگتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. اللہ کی توحید بیان ہو تو ان کافر مشرکوں کے چہرے بگڑ جاتے ہیں، اور ان کے بتوں کی بات کی جائے تو بڑے خوش ہوتے ہیں. اللہ کا ذکر ان کو پسند نہیں، شرک کی بات تو کفر کی بات تو ان کو بہت پسند ہے. یہ تو ایک بات ہوئی. اس مقام پر ہمارے ہاں مسلکی مباحث لوگوں نے بہت چھیڑے ہیں اور ہمیں کوئی شوق نہیں ہے. ذرا اس سے نیچے آ کر اللہ کا ذکر ہو تو ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں، اور بتوں کو دیگر کا ذکر ہو تو بڑا مزہ آتا ہے. گناہوں کے کام میں بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے، اور قرآن کی محفلیں بھاری پڑ رہی ہوتی ہیں. ذرا جمعے کا خطبہ 2 منٹ لیٹ کیا ہو گیا، سب نے گھڑیاں دیکھ رہا، مولوی صاحب کو دکھانا شروع کر دی. اور کانسرٹ ہو تو بینڈز والوں کو اور گینگز والوں کو اور سنگرز کو 2 اور سنا دو نا بھائی، 2 اور سنا دو نا. وہیں بیٹھے بیٹھے اگلا کہتے اس کو تم نے 20 لاکھ پہ بلایا، میں 5 دے دوں گا تمہیں، 2 اور سنواؤ نا. کدھر ہمارے منہ بن جاتے ہیں؟ کدھر لوگوں کے کدھر منہ بن جاتے ہیں؟ کہاں لوگوں کے منہ بن جاتے ہیں؟ اللہ کا ذکر ہو رہا، قرآن کی محفلیں مشکل لگ رہی، دین کی بات مشکل لگ رہی، اور جب اللہ کے سوا کچھ اور ہو بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے. استغفر اللہ. ذرا اس میں بھی ہم اپنے اندر جھانکنے کی کوشش کر لیں کہ کہاں لطف آ رہا ہے اور کہاں چہرے بگڑ رہے ہیں. یہ نیچے آ کر ایک کفر والی بات، شرک مشرکین کا معاملہ وہ تو آ گیا. ایک ہمارے لوگوں نے تفاسیر میں بحثیں چھیڑی ہیں اختلافی نوعیت کی، مجھے کوئی شوق نہیں ان کا. ایک ذرا اور نیچے آئیے نا، اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر مسئلہ آ رہا ہے. کانسرٹ میں نیند نہ آتی ہو اور دین کی محفلوں میں اونگ آ جاتی ہو تو یہ کیا ہے آخر ہے؟ اللہ اکبر. مولانا عطا اللہ شاہ بخاری کے الفاظ رحمۃ اللہ علیہ، کئی عرصے بعد اللہ نے یاد دلائے. مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ عشاء کے وقت تقریر شروع کرتے تو لوگ فجر تک بھی سن لیا کرتے تھے. کبھی دور تھا ایسا، اللہ نے خطابت کی صلاحیت دی تھی. اس اللہ کے بندے نے بھی کبھی کہا کسی کیفیت میں کہ میں زندوں کے قبرستان میں 40 برس سے قرآن سنا رہا ہوں. اللہ اکبر. میں زندوں کے قبرستان میں 40 برس سے قرآن سنا رہا ہوں. یہ قرآن سن کر اونگتے ہیں، بلکہ اس سے پہلے یہ گانے والیوں کے گانوں پر جھومتے ہیں، گانے والیوں کے گانوں پر جھومتے ہیں اور قرآن سن کر اونگتے ہیں. قرآن سن کر اونگتے ہیں، قرآن سن کر اونگتے ہیں. اللہ اکبر. غور کر لیجئے بھائی، کدھر چہرے بگڑ رہے، کدھر ٹینشن ہو رہی ہے، کدھر منہ بگڑ رہے، کدھر کچھ فیلنگ آ رہی کہاں آ گیا میں، اور کدھر مزے آ رہے، کدھر اور دل چاہ رہا ہے. استغفر اللہ. باقی ہماری مجلس میں 12-6 گھنٹہ لگتا ہے، بٹ نیچرل وہ ہماری طبیعتوں کا مزاج ایسا نہیں ہے. میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، پلیز کوئی آپ میں سے پرسنل نہ لیجیے گا. 6 گھنٹے کی نشستیں ہیں، اونگ آ سکتی ہے،
اس کی میں نے بات نہیں کی، میں تو عموم کی بات کر رہا ہوں کہ دین کی بات سننے میں مشکل اور دنیا داری کی باتوں میں لطف، کیا بات ہے آخر؟ غور کرنا چاہیے، یہ ہمارے اعتبار سے غور و فکر کی دعوت ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب اللہ کے سوا دوسروں کا ذکر کیا جاتا ہے، اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اگلے الفاظ بڑے پیارے ہیں۔ حضور علیہ السلام تہجد کے موقع پہ جب بیدار ہوتے تو بھی یہ الفاظ ادا کرتے تھے، قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے نبی علیہ السلام یوں کہیے، تو حضور یہ ایسے کہتے تھے، اللہم فاطر السماوات والارض، اے اللہ آسمان و زمینوں کے پیدا فرمانے والے، عالم الغیب والشہادہ، پوشیدہ ظاہر کے جاننے والے، انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرمائے گا ان باتوں کا جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ سارے فیصلے بالآخر کہاں انہیں؟ آخرت میں۔ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اگر ظالموں کے پاس ہو وہ سب کو جو زمین میں ہے اور اس کے ساتھ اتنا اور بھی ہو، لَافْتَدَوْا بِهِ، تو وہ ضرور اسے فدیے میں دے دیں، مِن سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن برے عذاب سے بچنے کے لیے، وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے ظاہر ہوگا، مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، وہ جس کا ان کو گمان بھی نہیں تھا۔ اول تو کچھ دینے کو ہوگا نہیں، دینا چاہیں گے بھی تو قبول نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن تو اعمال پیش ہونے، وہاں پہ فدیے کے لیے مال دولت تھوڑی ہوگا کچھ، اور جو وہ فرمائے کہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے ظاہر ہو جائے گا وہ جس کا ان کو گمان بھی نہیں تھا، جس عذاب کا انکار، جس اکاؤنٹیبلٹی کا انکار کیا، سب کھل کر سامنے آ جائے گا۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور ان کے لیے ان کی وہ برائیاں ظاہر ہوں گی جو انہوں نے کی، اور وہ عذاب انہیں گھیر لے گا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، بس جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا، پھر جب ہم اس سے اپنی جانب سے کوئی نعمت عطا فرماتے ہیں، قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ، تو کہتا ہے کہ یہ مجھے میرے علم کی بنیاد پر دی گئی ہے۔ اللہ اکبر، یہی جملہ تھا قارون کا سورہ قصص کے 8ویں رکوع میں، میرا علم، میری انٹلیکٹ، یہ باتیں ہم کر آئے ہیں، یہ مادہ پرستانہ سوچ ہے، یہ مٹیریلسٹک مائنڈ سیٹ ہے۔ بل ہی فتنۃ ولکن اکثرہم لا یعلمون، بلکہ وہ ایک آزمائش ہے لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ مال زیادہ یا کم ملنا یہ سب آزمائش اور امتحان ہے۔ قد قالها الذین من قبلہم، یقیناً ایسی بات ان لوگوں نے بھی کہی تھی جو ان سے پہلے تھے۔ فما اغنی عنہم ما كانوا یکسبون، تو ان کے کام نہ آیا جو وہ کمایا کرتے تھے۔ فاصابہم سیئات ما کسبوا، پس ان کے اعمال کے برے نتائج ان کے سامنے آئے، ان کی ترقی، ان کے وسائل، کچھ اللہ کی پکڑ سے ان کو بچا نہ سکے۔ والذین ظلموا من ہؤلاء، اور ان لوگوں میں سے بھی جو ظالم ہیں، سیصیبہم سیئات ما کسبوا، ان قریب ان کے اعمال کے برے نتائج انہیں بھگتنے پڑیں گے۔ وما ہم بمعجزین، اور وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اولم یعلموا، اور کیا وہ جانتے نہیں، ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، بے شک اللہ ہی ہے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ فرما دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، یہ اللہ کی مشیت۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ ہمیں سچا پکا ایمان نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کسی کی باتوں کی آواز آ رہی تھی؟ ارے بھائی خیال کرے جی۔ اللہ اکبر۔
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. خلق السماوات والأرض بالحق يكبر الليل على النهار ويكبر النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3 ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت توقد من في النار. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون، كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون، قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. الله أكبر.